دوستوں، مشرق وسطیٰ کی سیاست ہمیشہ متحرک اور پیچیدہ رہی ہے، لیکن حالیہ برسوں میں سعودی عرب، یمن اور متحدہ عرب امارات کے بیچ میں بڑی کشیدگی کا سامنا ہے۔ اس نے امن و استحکام پہ بڑے اور گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ یمن، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات تینوں ہی ایک ہی خطے کے اہم ممالک ہیں، لیکن آج ان تینوں ممالک میں ایک غیر معمولی کشیدگی دیکھی جا رہی ہے۔ کبھی ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والے یہ اتحادی آج ایک دوسرے کے مفادات کی پالیسیوں کے باعث ایک دوسرے سے بڑے مفاصلے پہ نظر آتے ہیں۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ یمن کی جنگ، جو کبھی مشترکہ مہم سمجھی جاتی تھی، اور آج وہی جنگ اور وہی مہم ایک دوسرے کے لیے بد اعتمادی کا باعث بن چکی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کشیدگی کی جڑیں کہاں سے ملتی ہیں، کون سے عوامل ان تعلقات کو متاثر کر رہے ہیں، اور اس کشیدگی کے مستقبل میں کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ دوستو، یمن ایک ایسی جگہ پہ مڈل ایسٹ میں، جس کو خلیجی ممالک بولتے ہیں، انگلش میں اس کو بولتے ہیں مڈل ایسٹ، تو یہ اس جگہ پہ لوکیٹڈ ہے جہاں کے سارے جو کنٹریز ہیں ارد گرد، اس کے سارے کنٹریز جو ہیں وہ رچ کنٹریز ہیں۔ اس میں نیچرل ریسورسز کے باعث وہ سارے رچ ہیں، لیکن یمن ایک ایسا کنٹری ہے جس کے تقریباً 10 سالوں سے وہاں ایک سول وار چل رہی ہے، اور آج یہ کنٹری تقریباً 3 میجر حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ پہلے ہم اس کی جغرافی کی بات کریں گے کہ یہ کن حصوں پر مشتمل ہے اور یہ کتنے حصوں پہ یہ ٹوٹا ہوا ہے اور بٹا ہوا ہے۔ پہلے ہم ان حصوں کو سمجھیں گے، اور جو دوسرے پارٹ جو ویڈیو کا بنائیں گے، ہم اس پہ یہ ڈسکس کریں گے کہ حالیہ دنوں میں یہ کیا کشیدگی ہوئی۔ لیکن پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ تینوں کنٹریز، جو تینوں گورنمنٹ ہیں یمن میں الگ الگ گروپس کے، یہ کہاں سے ملتی ہیں، کون ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ پہلے ہم اس کو سمجھیں گے، پھر سمجھیں گے کہ یہ حالیہ کشیدگی میں سعودی عربیہ نے یمن پہ اٹیک کیوں کیا ہے۔ یمن میں 3 طرح کی گورنمنٹ ہیں۔ ایک ہوتھیز کی گورنمنٹ ہے، جن کا ناردن اینڈ کیپٹل آف یمن جو سنا ہے اس پہ کنٹرول ہے، اور دوسری ہے STC، ساؤدرن ٹرانزیشنل کونسل، اور اس کے بعد ہے PLC، جو کہ سعودی عربیہ سے بیکڈ ہے، یعنی سعودی عربیہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس کے پاس ایک محدود سا علاقہ ہے۔ لیکن یہ جو دونوں ہیں، ہوتھیز اور STC، یہ بڑے اور پاورفل گروپ ہیں۔ دوستو، ہم بات کرتے ہیں ہوتھی ریبلز کی، جو کہ سیکنڈ موسٹ پاورفل گروپ ہے یمن میں، جس کی اپنی گورنمنٹ ہے، جو اپنے حساب سے گورن کرتے ہیں۔ ان کا اپنا ہی سپریم ریگولیشنری کونسل ہے جو لیڈ کرتی ہے اس گورنمنٹ کو۔ ان کا انکم آف جو سورس ہے وہ ہے الیگل ٹریڈ کرنا، فشنگ کرنا۔ یہ ان کا جو کنٹرول والے ایریاز ہیں وہ ہے کیپٹل آف یمن سنا، اینڈ ناردن اینڈ ویسٹرن جو ایریاز ہیں ان کے، جو کہ سعودی عرب سے لگتے ہیں، ان کا یہ کنٹرول ان ایریاز پہ ہے، جن ایریاز کو ہوتھیز کنٹرول کرتے ہیں۔ ان کے پاس تقریباً 80,000 ایکٹیو پرسنلز ہیں، زیادہ سے زیادہ 80,000 ایکٹیو پرسنلز ہیں، جن کے تھرو یہ اپنا کنٹرول بنائے رکھتے ہیں۔ اور یہ جو گروپ ہے ہوتھی ریبلز کا، یہ جو ہے بیکڈ ہے ایران سے، یعنی کہ ان کو ایران پراپرلی سپورٹ کرتا ہے۔ یہ کئی بار ان پہ ثابت بھی ہو چکا ہے کہ ایران ان کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن کبھی بھی کوئی کنٹری یہ بتاتا نہیں کہ ہم کسی بھی ملیشیا یا کسی بھی ایک آرگنائزیشن جو کہ گورنمنٹ سے الگ چلتی ہے، ان کو سپورٹ نہیں کرتا کسی بھی پبلک فورم پہ۔ تو یہ ایران ہمیشہ ڈینائی کرتا آیا ہے، لیکن ہمیشہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان کے پاس جو میزائلز آتے ہیں، ان کے پاس جو ڈرونز آتے ہیں، وہ ایران سے بنے آتے ہیں۔ تو ان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے، اور ان کے پاس ایرانین ڈرونز بھی ہے، اور یہ پراپرلی ڈیپینڈنٹ ہے ایران پہ، یہ گروپ جن کو ہوتھی ریبلز کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں PLC پہ۔ PLC ایک ایسا گروپ ہے جو کہ فارمڈ ہوا تھا 2022 میں، 2022 سے اب چلا آ رہا ہے، لیکن ان کا جو ہے وہ کانفلکٹ ہے
ST سے جو ہے ساؤدرن ٹرانزیشنل گورنمنٹ، لیکن ان کے پاس ایک تھوڑا سا مخصوص علاقہ ہے، زیادہ نہیں ہے، اور ان میں یہ اپنی گورنمنٹ کرتے ہیں، اور ان کے پاس تقریباً 30,000 ایکٹیو پرسنلس ہیں، اور ان کے علاوہ ان کو سعودی عربیہ کی فل سپورٹ ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا فل پراپرلی ان کے پاس سپورٹ ہے، ان کے PLC والوں کے پاس پریزیڈنشل لیڈرشپ کونسل اس کا فل فارم ہے، اور اس جو آرگنائزیشن ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے سعودی عربیہ، یعنی ان کے پاس اگر کبھی ہوتی ریبلز پر یا STC پہ اٹیک کرنا ہو تو وہ ڈائریکٹ بتاتے ہیں سعودی عربیہ کو، جو کہ ایئر اسٹرائکس کرتے ہیں، اور یہ جو گورنمنٹ ہے یونائٹڈ نیشنز سے بھی جو ریکگنائزڈ ہے، اور سعودی عربیہ بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور وہ بھی اس کو تسلیم کرتا ہے۔ انہوں نے ایک جنگ لڑی تھی کچھ سال پہلے، UAE بھی اس کا اتحادی تھا، اور انہوں نے دونوں نے مل کے لڑی تھی، ایون بحرین کا بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ تھا، ایک سپورٹ والا تعلق اس آپریشن میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں STC کی۔ STC جو ہے وہ یمن کا سب سے زیادہ اسٹرانگیسٹ گروپ ہے، جو کہ رول کرتا ہے ساؤدرن یمن کو، اور ان کی اپنی ہی آئیڈیالوجی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک الگ وطن بنا کے دو، الگ کنٹری بنا کے دو، جس کا نام ہو ساؤدرن یمن یا ساؤتھ یمن۔ یہ ٹوٹلی UAE بیکڈ ہے، اور کبھی کبھی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو اسرائیل بھی سپورٹ کرتا ہے۔ ویسے آج ہم دیکھیں، آج کہ یہ جو دہائی ہے جس میں ہم چل رہے ہیں 2025-24 میں، کافی جو ہیں وہ UAE کے تعلقات جارڈن کے بعد سب سے زیادہ مضبوط تعلقات اسرائیل کے UAE کے ہیں۔ ان کے پاس تقریباً 30,000 جو ہے وہ ایکٹیو پرسنلس ہیں، جن کے تھرو یہ اپنے ایریاز کو کنٹرول کرتے ہیں، سیکیورٹی کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ان کے پاس UAE سے کہتے ہیں کہ UAE ان کو سپورٹ کرتا ہے، ان کے پاس ڈرونز بھی ہیں، اور ان کے پاس بختر بند گاڑیاں بھی ہیں، اور ایک جدید اور نیکسٹ لیول کی رائفلز بھی موجود ہیں، جن کے تحت یہ اپنے ایریاز میں اپنی حکومت قائم رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل اب دیکھیں کہ یمن 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ اب تینوں حصوں میں سے سعودی عربیہ نے جہاں پہ اٹیک کیا ہے وہ ہے ملاکا پورٹ پہ۔ اب اس پہ جو ہے وہ آنے والے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، اسی لیے اگر آپ کو یہ سچویشن سمجھ میں آ گئی، یمن کی جغرافی سمجھ میں آ گئی ہے، تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔